محفل میں بیان کر رہا تھا، ذکر چھڑا ہوا تھا مدنی محبوب کے حسن کا۔ سبحان اللہ۔ میرا محبوب کتنا سونا، سبحان اللہ۔ لوگ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے، اپنے آپ کی سجدہ کر کے، اچھا سوٹ پہن کر، سرما لگا کر، کاجل لگا کر، ڈورے بنا کر کہتے جی ہم کیسے لگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پاف بنا کر، کاجل لگا کر، ڈورے بنا کر، اچھا سوٹ بوٹ پہن کر، پھر کہتے ہیں جی ہم کیسے لگتے ہیں، کیسے لگتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم کیسے لگتے ہو، بتاؤ میرے مدنی محبوب کیسے لگتے ہیں۔ تیرے جیسے لاکھوں کے حسن میرے محبوب کے نالان مبارک کے ساتھ لگنے والی دھول پہ قربان۔ تم کیسے لگتے ہو مجھے نہیں معلوم کہ تم کیسے لگتے ہو۔ تم نے مصنوعی کاجل لگایا، تم نے اپنا مصنوعی حسن بنایا، خود بن ٹھن کے کہنے لگے کہ بتائیے جی صاحب ہم کیسے لگتے ہیں، کیسے لگتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر سرما لگایا نہیں، اللہ کریم نے لگا کر بھیجا، اللہ کریم نے لگا کر بھیجا۔ دنیا کی بناؤ سنگار نے کی، اللہ کریم نے بنا کر بھیجا، اور دنیا کو دعوت دی کہ دیکھو میرا محبوب کیسا لگتا ہے۔ سبحان۔ آج اس محبوب علیہ السلام جن کا ذکر الحمدللہ میں عرض کر رہا تھا کہ بڑا پرانا زمانہ گزرا، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ناچیز مدینہ منورہ میں ایک صدر ہے شاہ حسین، ایک ملک کا صدر شاہ حسین، اس کے بھائی کی صدارت تھی اور میرا بیان تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایسا کریم آقا علیہ السلام کا کرم شامل حال ہوا کہ کوئی آنکھ ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جس میں سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آنسو نہیں چھلک رہے، آنسو ٹپک رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ آج ہم اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، اور دعا کریں کہ عزیزوں محمد چاند صاحب جو ماشاءاللہ چاند کی طرح چمکتے ہیں، دمکتے ہیں، اور اپنے خلوص اور پیار کی خوشبوئیں اور چاندنیاں بکھیرتے ہیں، ان کے گھر ہم حاضر ہیں، اور دعا فرمائیں کہ اس محفل پاک کے بعد جب ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں، دایاں ہاتھ جو ایک شرعی مسئلہ اور طریقہ ہے، اور میرے دادا مرشد دادا استاد اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہ شب و روز جب بھی آپ آرام فرماتے جس وقت یہ معمول تھا، دایاں ہاتھ
دائیں رخسار کے نیچے دھر کر قبلہ روح ہو کر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم لیٹ جائیں۔ آج جب ہم اپنے گھروں کو جائیں اپنے اپنے بستروں پر درود و سلام پڑھتے ہوئے دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے دھر کر درود شریف پڑھتے ہوئے یہ آنکھ لگ جائے، مگر خدا کرے کہ آج ہی قسمت کی آنکھ کھل جائے، آج ہی قسمت کی آنکھ کھل جائے۔ یارو جس کریم آقا علیہ السلام کے ذکر کی بزم میں ہم حاضر ہیں، خدا کرے کہ وہ محبوب علیہ السلام آج ہی تشریف لے آئے۔ میرا عقیدہ ہے، حضرت کا عقیدہ ہے، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ مدینے وچ بیٹھے، وہ مدینے وچ بیٹھے پہ دنیا میں ویکھن، مدینہ منورہ گنبد خضرا میں تشریف فرما ہو کر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، وہ مدینے وچ بیٹھے پہ دنیا میں ویکھن، سنے عرش تے سنے جوڑے عرش تے چڑھ جان والے دیکھ رہے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں صرف دیکھتا نہیں، آسماؤ سنتا بھی ہوں۔ جو تم کہتے ہو، پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، فریاد کرتے ہو، اسماؤ میں سنتا ہوں، اور ایک بار نہیں فرمایا قیامت تک سنتا رہوں گا۔ سننے کی چونکہ نسبت حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف ہے، اور سننا یہ وہ فعل ہے کہ جس کا صدور کریم آقا علیہ السلام سے ہو رہا ہے، سماعت سننا۔ تو حضور علیہ السلام کا سننا صرف ظاہری حیات مبارکہ تک محدود نہیں، بلکہ گنبد خضرا میں بھی سن رہے ہیں، اور گنبد خضرا کے بعد جب آپ حشر کے میدان میں تشریف لے جائیں گے تب بھی سنیں گے۔ اور اگر ہمیں یہ شرف حاصل ہوا، سعادت نصیب ہوئی جنت میں رسول اللہ علیہ السلام کو یاد کرنے کی، تو وہاں بھی حضور ہماری سنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسمع، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں سنتا ہوں۔ صلاۃ اہل محبت، اپنے پیار والے کا درود، اپنے پیار والے کا درود میں سنتا ہوں، وعارف ہوں، اور صرف سنتا نہیں پہچانتا بھی ہوں۔ کتنے لوگ ہیں پڑھنے والے، ہر ایک کے درود کو حضور علیہ السلام سنتے ہیں اور ہر ایک کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہچانتے ہیں۔ ہمارا بڑا سادہ سیدھا عام فہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا نا، ورفعنا، اے پیارے محبوب علیہ السلام ہم نے بلند کر دیا، ورفعنا ہم نے بلند فرما دیا۔ یہی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں، میرے لکھے ہوئے قرآن پاک کے ترجمہ نور الایمان میں، جو اہل سنت و جماعت کا پوری دنیا میں سب سے پہلا لفظی ترجمہ ہے، تحت لفظ پوری دنیا میں، اور جس کو لکھنے کے بعد الحمدللہ بندہ ناچیز نے پوری دنیا میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہی ترجمہ میں نے وہاں کیا اور ہم نے بلند کر دیا، بلند کیا ہم نے۔ اب دیکھو حضرات، آگے لاکا پیارے تیرے لیے، آپ کے لیے،
اب علماء تشریف فرمائیں، بات ان والی ہے، مگر آپ کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کا خیال کرتا ہوں کہ لا کا ضمیر مجرور متصل ہے، اور یہاں لام کس معنی میں ہے یہ علماء تک۔ اے پیارے حبیب کریم علیہ السلام، ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے ذکرک، آپ کا ذکر، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ ذکر کے 3 رکن ہوا کرتے ہیں، کتنے؟ 3 ذکر، اس کے 3 ارکان ہیں، 3 رکن ہیں۔ سادے لفظوں میں اپنے پنجابی میں کہتے ہو تھم، اس کے تھم کتنے؟ کہتے ہو نا جی تھم کتنے ہیں، اس مسجد کے چھت کے تھم کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں؟ یہ جو ذکر ہے نا، اس کے 3 ستون ہیں، 3 تھم، 3 رکن۔ کون کون سا؟ جب یہ 3 رکن پائے جائیں گے تو پھر ذکر ہوگا۔ 3 رکن کون کون سا رکن ہے؟ ذاکر، ذکر کرنے والا، ذکر کرنے والا ہوگا تو ذکر ہوگا۔ میں اگر تقریر کر رہا ہوں تو تقریر ہوگی نا، اگر میں نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا۔ ذاکر، ذکر کرنے والا۔ مذکور، دوسرا رکن جس کا ذکر کیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ درمیانی عمل ذکر، ذاکر ہوگا تو ذکر ہوگا، مذکور ہوگا تو ذکر ہوگا، اور ذکر ہوگا تو ذکر ہوگا۔ یہ 3 رکن ہے، اسے کہتے ہیں ارکان ثلاثہ، 3 رکن۔ اب دیکھیں حضرات، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بلند کر دیا، ہم نے بلند کر دیا ذکرک، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ ذکرک، اللہ کا ذکرک، آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ حضرات 3 رکن ہوئے، ذاکر، مذکور، ذکر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ذاکر کون تھا، مذکور کون تھا؟ یارو ذاکر خود خدا تھا اور مذکور مصطفیٰ تھے۔ وہ ادھر ذاکر وہ تھا، مذکور حضور علیہ السلام تھے، اور ادھر ذاکر مصطفیٰ تھے اور مذکور خدا تھا۔ وہ اس کا ذکر کر رہا تھا اور یہ اس کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ ان کا ذاکر، یہ ان کے ذاکر، وہ ان کا مذکور، یہ ان کا مذکور، ذکر ہو رہا تھا۔ یہ بات سمجھا گئی ہے نا؟ اب یہ ذکر کب سے ہو رہا ہے، کب سے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے رفعنا، ہم نے بلند کر دیا ذکر۔ کب سے بلند کیا؟ علماء تشریف فرمایا یہ جو رفعنا لفظ ہے نا، پریشانی ہونا آپ نے، اس کو کہتے ہیں ماضی مطلق، گزشتہ ایسا زمانہ جو گزر چکا ہے، اور اس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کب ہوا یہ پتہ ہی نہیں کہ کب ہوا کام گزرے زمانے میں ہے، مگر یہ پتہ نہیں کہ کب ہوا ہے، کب ہوا۔ اللہ کی ذات پاک نے یہ جو ماضی مطلق کا صیغہ لفظ استعمال فرمایا، جیسے زمانے کا اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ گزرا ہوا ہے، مگر اس گزرے ہوئے زمانے میں کام کب ہوا یہ پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ اگر اللہ کریم یہ لفظ کہ ہم نے بلند کر دیا، جس میں زمانے کا تو پتہ چلے گا مگر اس میں کام کب ہوا اس کا پتہ نہیں چلے گا، اگر اللہ کریم یہ صیغہ یہ لفظ استعمال نہ فرماتا، ماضی قریب کا لفظ ہوتا،
عقائد کا ہوتا، استمراری کا ہوتا، تو عقل کا بندہ وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتا، عقل کی کسوٹی پر پرکھتا، عقل کا ترازو لے کر وزن کرتا. جی اللہ کی ذات پاک نے فلاں وقت ذکر بلند کی ہے، فلاں وقت بلند کی ہے، فلاں. اب وہ رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کو تولتا، پیمائش کرتا، ناپتا. اللہ کی ذات پاک نے لفظ ہی وہ استعمال کیا، لفظ ہی وہ استعمال کیا کہ اس کے ترازو کے ڈنڈے ٹوٹ جائیں گے، ترازو کے پلڑے ٹوٹ جائیں گے، اس کی کسوٹی ٹوٹ جائے گی، اس کے گھوڑے تھک جائیں گے، اس کے عقل کے پرندوں کے پر جل جائیں گے، مگر انہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کی ذات پاک نے محبوب کا ذکر کب سے بلند کیا. یہ نہیں پتہ چلے گا. کیوں جی حضرت اسلامی بھائی صاحب کہ اللہ کی ذات پاک نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر کب سے بلند کیا، کب سے. کہتے ہیں نا عرش فرش نہ لو قلم سی، عرش فرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چاند ستارے. عرش فرش نہ لوح قلم سی، نہ سورج چاند ستارے، اور تاوی نور محمد والا دیندا سی چمکارے. بلکہ یہ تو اس وقت ذکر جاری تھا جب زمانہ نہ تھا، زمانہ نہیں تھا. اس وقت ذکر جاری تھا جب وقت نہ تھا. اور کب جاری تھا؟ اس وقت کب بھی نہ تھا. جب جاری تھا اس وقت جب بھی نہ تھا. تب جاری تھا تب بھی نہ تھا. یہ تو کچھ بھی نہ تھا. تو تھا کیا؟ یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. اللہ کی ذات تھی یا کریم آقا علیہ السلام تھے. جناب جبریل امین علیہ السلام آپ نے اپنا واقعہ حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، مرکزی راوی. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے اپنا واقعہ عرض کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بولو صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا کریم علیہ السلام، میرے رب نے جب مجھے پیدا کیا تو اللہ کی ذات پاک نے مجھے فرمایا کہ یہ میرا عرش ہے، اس کے نیچے کھڑا ہو جا. جبریل کہتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات پاک کے حکم کے مطابق عرش خداوندی کے نیچے کھڑا ہو گیا. اور کتنا عرصہ کھڑا رہا؟ حضور علیہ السلام کے سامنے آپ کی بارگاہ میں جبریل اپنا واقعہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک کے حکم کے مطابق میں عرش خداوندی کے نیچے کھڑا ہو گیا. اور کتنا عرصہ کھڑا رہا؟ 18,000 سال. 18,000 سال. 18,000 سال جب پورے ہوئے نا، اللہ کی ذات پاک نے فرمایا جبریل یہ بتائیے من خلق کا ومن انا، تجھے پیدا کس نے کیا اور میں کون ہوں؟ کس نے تجھے پیدا کیا ہے اور میں کون ہوں؟ جبریل کہتے ہیں میں نے عرض کیا انت خالق ورزاقی ومحیی وممیت. یا اللہ مجھے پیدا فرمانے والا تو، مجھے رزق دینے والا تو، مجھے میرے وقت پر موت دینے والا تو. جبریل کہتے ہیں کہ 18,000 سال پھر گزر گیا. 18,000 سال اس دورانیہ میں کوئی اللہ کی ذات پاک نے میرے ساتھ بات نہیں کی، کوئی بات نہیں ہوئی. 18,000 سال گزرنے کے بعد پھر فرمایا جبریل یہ بتا من انا و من انتا، میں کون ہوں
اور اس بار یہ بھی بتا کہ تو کون ہے. جبریل کہتے میں نے عرض کیا انت اللہ الخالق البارئ العزیز الجبار المتکبر. اور میں کون ہوں؟ انا العبد العابد الخاشع الخاضع. یا اللہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ. جبریل کہتے بس 18,000 سال پھر بیت گئے. پھر 18,000 سال اللہ کی ذات پاک نے فرمایا جبریل یہ بتا من انا میں کون ہوں. جبریل کہتے میں نے پھر عرض کیا انت اللہ. یا اللہ تو اللہ ہے میرا خالق ہے میرا رازق ہے. آواز آئی صدقت یا جبریل. جبریل تو نے صحیح جواب دیا. صدقت صحیح جواب دیا جبریل تو نے علیہ السلام. اب صاحب دیکھو یہ بھی حضرت استاد ہے اور مجھے تو الحمدللہ علماء کو پڑھاتے ہوئے 50 سال گزر رہے. الحمدللہ پرانا استاد دین کا خادم. بچہ صحیح جواب دے تو استاد شاباش دیتا ہے نا. بڑے بڑی شاباش دیتے ہیں. اللہ کی ذات پاک نے شاباش دی. کیا تو سبحان اللہ. جنہوں نے مجھے پہلے کہیں سنا ہے تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی ڈھیلی ماٹھی تقریر یہ تو نہیں کرتا. آج کیا ہوا ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ میرا انجن پرانا ہے, باڈی پرانی ہے, انجن پرانا ہے. تو عام میں اگر کوئی ڈرائیور بیٹھا ہے تو اس کو پتا ہے, جانتے ہیں ڈرائیور کہ جس گاڑی کی باڈی انجن پرانا ہو نا وہ جلدی میں گرم نہیں ہوتا. ایسے ہی ہوتا تھا, باڈی پرانی ہو انجن پرانا ہو تو جلدی میں وہ گرم تو نہیں ہوتا. تو میں تو گرم ہوتے کم از کم آج کل گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے لیتا ہوں. اور جب میرا انجن گرم ہو جاتا تو پھر جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا. اس لیے میں جلدی میں کوشش کرتا ہوں گرم نہ ہو, میرا انجن گرم نہ ہو, پھر آپ تھک جائیں گے. آواز آئی صدقتا. جبریل تو نے صحیح جواب دیا. تو جبریل کہتے ہیں میں نے پھر ذرا حوصلہ بڑھایا. حوصلہ بڑھا کر اللہ کی ذات پاک جل وعلا کہ حضور ایک سوال کیا, ایک مسئلہ اٹھایا. اے جبریل علیہ السلام تیری عظمت کو سلام کہتا ہوں, تیری عزت کو سلام کہتا ہوں, اہل سنت پہ تیرے کرم کو سلام کہتا ہوں. مسئلہ جبریل نے پوچھا تو مسلک سنیوں کا حل ہو گیا. اب وہ کیسے؟ یعنی سوال جبریل نے پوچھا ہے, مسئلہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا ہے, عقیدہ مسلک میرے اللہ حضرت امام محمد رضا کا ثابت ہو گیا. کیا پوچھا جبریل نے؟ یا اللہ ہر شے سے پہلے تو نے مجھے پیدا کیا یا مجھ سے بھی پہلے کسی کو پیدا کیا؟ ہر شے سے پہلے مجھے پیدا کیا ہے یا مجھ سے بھی پہلے کسی اور کو پیدا کیا؟ آواز آئی یا جبریل فانظر الی العرش. جبریل نظر اٹھا عرش کو دیکھ. جبریل کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا. فنظرت فی العرش نور عظیم. عرش خدا بندی میں میں نے ایک بہت بڑا نور دیکھا. کیسا نور؟ جبریل کہتے ہیں میں نوری ہوں. جبریل نوری ہے, وہ نور ہیں جبریل جن کے نور کا انکار نہیں. جبریل وہ نور ہیں, وہ نوری ہیں جن کے نور کا انکار نہیں. جبریل وہ نوری ہیں کہ جن کے نور پہ اعتراض نہیں. جبریل وہ نوری ہے کہ جن کے نور کی تردید نہیں. جبریل وہ نوری ہے کہ جن کے نور پہ تنقید نہیں. جبریل وہ نوری ہے کہ جن کے نور پہ کوئی فتویٰ نہیں. جبریل کہتے ہیں کہ میں نوری, میری آنکھیں نوری, میں مجسم نوری,
مگر جب میں نے نگاہ اٹھا کر اس بڑے نور کو دیکھا تو میری آنکھیں چندھیا گئی. اس نور عظیم کو دیکھنے کی میری آنکھوں میں ہمت نہ رہی، طاقت نہ رہی میری آنکھوں میں اس نور کو دیکھنے کی. تو میں نے عرض کیا یا اللہ یہ بڑا نور جس کو دیکھنے کی میری آنکھوں میں ہمت نہیں رہی، یہ بڑا نور کس کا ہے؟ فرمایا جبریل تیرے سوال کا جواب ہے. تو نے پوچھا تھا کہ مجھ سے بھی پہلے کسی کو پیدا کیا ہے، ہر شے سے پہلے مجھے ہی پیدا کیا ہے. یہ نور جس کو دیکھنے کی تیری نظر، تیری نگاہ، تیری آنکھ میں ہمت نہیں، اس کو تو اسے میں نے پہلے پیدا کیا ہے. یا اللہ یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا یہی نور میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل کہتے ہیں، لو اگلی بات سنیں گے تو آپ ماشاءاللہ سنی مسلمان بیٹھے ہو. محفل میلاد میں آتے ہی وہ ہے، میلاد میں دوسرا بندہ نہیں آتا، محفل میلاد میں آتا ہی وہ ہے جو ماننے والا. آپ ماننے والے لوگ ہیں. اگلی بات سنیں گے تو آپ کے ایمان انشاءاللہ وجد کریں گے، نہ کریں گے تو بعد میں مجھے بتانا کہ میرا ایمان وہ وجد نہیں کرنے لگا یا میرے ایمان نے وجد نہیں کیا. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیوں آپ کے ایمان نے وجد نہیں کیا، وہ بات بڑھے گی. پھر انشاءاللہ اگلی بات سن کر آپ کے ایمان وجد کریں گے. جبریل کہتے ہیں فرائی تو حولہ اربعۃ انوار، اس بڑے نور کے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے 4 نور میں نے اور دیکھے. ایک نور دائیں دیکھا، ایک نور بائیں دیکھا، ایک نور آگے دیکھا، ایک نور پیچھے دیکھا. تو میں نے عرض کیا یا اللہ یہ بڑا نور تو تیرے حبیب کا نور ہے، یہ بتا کہ دائیں نور کس کا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کے یار صدیق کا نور ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ایمان نے وجد کیا ہے کہ نہیں؟ سچ بولے پھر کہہ دو سبحان اللہ. اپنے عقیدے پر خوش ہو کر کہہ دو سبحان اللہ. فرائی تو حولہ اربعۃ انوار، اس بڑے نور کے دائیں بائیں آگے پیچھے 4 نور میں نے اور دیکھے. میں نے عرض کیا کہ دائیں نور کس کا ہے؟ آواز آئی یہ پیارے صدیق کا نور ہے. میں نے عرض کیا بائیں نور کس کا ہے؟ فرمایا فاروق اعظم کا نور ہے. میں نے عرض کیا کہ سامنے نور کس کا ہے؟ فرمایا عثمان غنی کا نور ہے. میں نے عرض کیا پیچھے نور کس کا ہے؟ فرمایا مولا علی کا نور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو فرمایا بیٹا شیس ہر وقت ہر ساتھ ہر گھڑی مدنی محبوب علیہ السلام کا ذکر کرتے رہنا. کیوں؟ میں جنت میں گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا، جنت کے محلات پر محمد کا نام لکھا ہوا. سبحان اللہ. محلات پر حضور علیہ السلام کا نام ہے مبارک. یہ رہائش کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام کی. یہ بات سمجھ نہیں آتا. یہ محل کس کا ہے جنت میں؟ یہ بنگلہ کس کا ہے؟ یہ کوٹھی کس کی ہے؟ آدم علیہ السلام. کوٹھی بنگلہ مکان رہائش آدم علیہ السلام آپ کی، مگر اس کے اوپر سائن بورڈ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ.